تو اب آپ کو یہ کہنا پڑا ہے کہ جی شیعہ شیعوں کو لڑا رہے ہیں اللہ یاری، اور شیعہ شیعہ کو بھی لڑا رہے ہیں، سنی شیعہ کو بھی لڑا رہے ہیں، تو اس کا یہ الزام اللہ یاری پہ نہیں لگتا ہے؟ یہ الزام آپ مولا علی پہ لگا رہے ہیں، امام حسین پہ لگا رہے ہیں، امام جعفر صادق پہ، امام محمد باقر پہ آپ لگا رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان کی کتب کھلی ہے تو یہ جھگڑے شروع ہو گئے، تو چھوڑ دو نا ایسے دین کو۔ پاکستان میں چونکہ کافی سختی ہے، 295 سی ہے، پی کا ایکٹ ہے سر پاکستان میں سختی ہے، میں پاکستان کی بات صرف نہیں ہو رہی ہے بھائی، انڈیا میں کوئی سختی نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے، لیکن میں پاکستان آپ کی دنیا نہیں ہے، پاکستان پوری دنیا نہیں ہے۔ آپ لوگ جب ذکر کرتے ہیں پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، اپنا علی رضا عابدی کہاں رہتا ہے؟ پاکستان میں رہتا ہے۔ یہ بہت سارے آپ کے علماء نے، شہریار رضا عابدی پاکستان میں رہتا ہے، کینیڈا میں رہتا ہے شہریار رضا عابدی، علی رضا رضوی پاکستان میں رہتا ہے، نہیں رہتے بھائی، وہ لندن میں۔ یہ جو قانون آپ نے بنائے ہیں اہل بیت کے خلاف کہ اللہ یاری کیا پوری دنیا میں لڑوا رہے ہیں شیعوں کو آپس میں، اور شیعہ سنی کو آپس میں، یا صرف پاکستان میں لڑوا رہے ہیں؟ بھائی اس کا مقصد تو پوری دنیا کا ہے نا۔ اگر آپ پہ کوئی پابندی لگی ہے صرف پاکستان میں لگی ہے، دنیا بھر میں تو فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ طیب بھائی آپ کہاں رہتے ہیں؟ پاکستان میں رہتے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ انہوں نے ترجمے کیوں نہیں ہونے دیے، دین اہل بیت کو کیوں چھپایا، اس کا جواب دیں، میں سب سے اس کا جواب لوں، اس پہ ختم کروں پروگرام۔ دین محمد و آل محمد نے آج بھی لڑوایا ہے، وہ اتنا سچ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ آپ ہضم نہیں کر سکتے۔ یہ ترجمے اسی لیے نہیں ہونے دیتے کہ دین اہل بیت نہ ان کو ہضم ہوتا ہے، نہ ان کے بھائیوں کو جو ان کی جان ہے نا، ان کے سنی بھائی، ان کو دین اہل بیت ہضم نہیں ہوتا۔ ترجمے روکنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ دین اہل بیت ظاہر نہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ دیکھو یا تو یہ دین جھوٹا ہے یا تو یہ دین سچا ہے، اگر یہ دین سچا ہے تو آپ اسے منہ کیسے موڑیں گے؟ وہ میں مینشن کر دوں یہ کہ کچھ عرصے سے ایک معاملات بہت خراب ہو رہے تھے، کچھ بچے آ کے کلمے پڑھ رہے تھے نا جب، تو ان کو پیٹا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے، اور ان کو بڑا ذلیل کیا گیا ہے، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا ایک دو لڑکوں کو، اور تو اس وجہ سے ہوا یہ کہ میں کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں پروگرام میں، جب وہ مجھے میسیجز کرتے کہ جی ہم نے کلمہ پڑھنا ہے، تو پھر میں پہلے پتہ کرتا ہوں کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ پاکستان سے باہر ہے اور وہ کوئی نوجوان بچہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں اسے کہتا ہوں آپ آئیں، ورنہ اس سے بھی میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں جی آپ وہ اللہ علی صاحب جب کلمہ پڑھا رہے ہیں آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، جو حدیث سے وہ کلمہ پڑھا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام والی، تو وہ آپ ویڈیو ریکارڈنگ میں تو سینکڑوں ویڈیوز ہیں اس کی، آپ وہیں پہ کلمہ پڑھ لیں۔ اور انڈیا پاکستان کے بچوں کو تو میں بالکل ہی منع کر دیتا ہوں، اگنور کر دیتا ہوں، میں نے کتنوں کو بلاک کر دیا، زوم سے ہی بلاک کر دیا، کیونکہ وہ یہاں آ کے کلمہ پڑھیں گے مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اپنے لیے بھی مصیبت پیدا کریں گے اور خامخواہ نہ دیکھیں نا۔ اور دوسرا جو یہ آپ کے علماء کرام، شہنشاہ نقوی تو آپ کی لیڈرشپ ہے نا پاکستان میں شیعوں کی، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہی از جو ہے نا، ہی از دا چیئرمین، میں ایسا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے پاس کتنے پاورز ہیں۔ اگر ایران سے جو اتھارٹی ان کو دی گئی ہے وہ بہت زیادہ دی گئی ہے۔ اگر وہ آ کے یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ علی صاحب شیعہ سنی کو لڑا رہے ہیں اور شیعہ شیعہ کو لڑا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ دین اہل بیت ہی غلط ہے نا، اہل بیت کی کتب کھلی ہیں تو یہ رزلٹ آیا اس کا۔ عاصم بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ یہ قصور تو طیب بھائی ذرا صبر کریں، یہ قصور جو ہے نا اللہ یاری کا نہیں ہے، یہ قصور ہے محمد و آل محمد کا، کہ جن کا دین جب کھلا ہے نا تو اب آپ کو یہ کہنا پڑا ہے کہ جی شیعہ شیعوں کو لڑا رہے ہیں اللہ یاری، اور شیعہ شیعہ کو بھی لڑا رہے ہیں، سنی شیعہ کو بھی لڑا رہے ہیں، تو اس کا یہ الزام اللہ یاری پہ نہیں لگتا ہے، یہ الزام آپ مولا علی پہ لگا رہے ہیں، امام حسین پہ لگا رہے ہیں، امام جعفر صادق پہ، امام محمد باقر پہ آپ لگا رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان کی کتب کھلی ہے تو یہ جھگڑے شروع ہو گئے، تو چھوڑ دو نا ایسے دین کو، گھرک ہو جاؤ، ایسے دین کو چھوڑ دو، کیوں تکلیف دیتے ہو اپنے آپ کو؟ جاؤ عمری ہو جاؤ۔ جب وہ شہنشاہ نقوی نے کہا تھا نا کہ شیعہ سنی بچے بچیاں آپس میں شادیاں کریں، ٹھیک ہے نا، تو صحیح کہہ رہا تھا وہ، بھائی تمہارا دین بدل گیا ہے شیعوں کا، تمہارے دین کا نیا نام ہے فلسطین، قبول کرو اس بات کو، یہ ہے تمہارا دین، وہ ہے فلسطین، شیعہ نے علیم، تم نہیں رہے، اب وہ زمانے چلے گئے، کیونکہ جب تم مان رہے ہو کہ اہل بیت کی احادیث کھولنے کی وجہ سے تم لوگوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، تو ایسے دین کا کیا فائدہ؟ خود کو چھوڑو، آپ فارغ کرو۔ عاصم بھائی یہ کیا ظلم ہے بھائی؟ آپ سے نہیں برداشت ہوتی نا احادیث اہل بیت، نہیں برداشت ہوتی آپ سے۔ اور اگر یہ جھگڑے کسی کو جھگڑا قرار دیا جا رہا ہے تو یہ جھگڑا تو صحیح بات ہے، یہ اسی دنیا کے دین سے ہٹ کے آپ دین کسی اور دین کی بات ہو رہی ہو تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے۔ اگر شیعت کی بات ہو رہی ہے تو شیعت کے اندر شیعت کی بات ہونی چاہیے، اسی کتابوں کا ذکر ہونا چاہیے، اسی کو ریفرنس بننا چاہیے۔ ہمارے دین کے اندر جو امام کی حدیث کی اہمیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد، وہ اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے، کسی اور کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، یہی دین ہے، اللہ، نبی، اور اس کے بعد ولایت علی۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا شیعہ کتب کے ترجمے ہوئے نہیں،
जब मामलात होते हैं, कोई प्रोग्राम्स होते हैं, तो शिया कुतुब खुलती नहीं। जो शिया कुतुब खोलता है वो एक यूट्यूबर है और वो लड़वाने वाला है। तो भाई गलत अल्लाह यारी तो नहीं हुआ ना, गलत तो अहादीस अहले बैत है, गलत अहादीस अहले बैत है आपके मुताबिक। यही था। आपके मुताबिक वो हदीसें इस काबिल नहीं थी कि उनके तर्जुमे किए जाते। बोलो ना इस बात को, अपना मुंह जाफर काला भाई, पूरा करो ना। मैं आपको जी। एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में चूंकि काफी सख्ती है, 295C है, पीका एक्ट है सर सारा, पाकिस्तान में लेकिन सख्ती है, मैं पाकिस्तान की बात सिर्फ नहीं हो रही है भाई, इंडिया में कोई सख्ती नहीं है। इंडिया में नहीं है, पूरी लेकिन मैं आपको किबला पाकिस्तान का बताता पाकिस्तान हूँ। आपकी दुनिया नहीं है, पाकिस्तान पूरी दुनिया नहीं है। आप लोग जब जिक्र करते हैं पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात ही कर रहा हूँ। अक्की गुल गरबी पाकिस्तानी है, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अक्की गुल मैं गरबी जो बात पाकिस्तानी है, मुझे बताओ, मुझसे गलती हो गई है तो तैयब भाई कौन है अक्की गुल नहीं, गरबी? इंडियन नहीं है वो। किताबों के तराजुम की किताबों और के तराजुम की हद एक तक सेकंड आबिद भाई, एक सेकंड थोड़ा सब्र करें, आप चेंज दो टॉपिक कर देंगे ना। ये अपना अली रजा आब्दी कहाँ रहता है? पाकिस्तान में रहता है। ये बहुत सारे आपके उलमा, शहरिया रजा आब्दी पाकिस्तान में रहता है, कनाडा में रहता है शहरिया रजा आब्दी। अली रजा रिजवी पाकिस्तान में रहता है? नहीं रहते भाई, वो लंदन में वहां पे उसका पड़ोसी है ना यार। ये यहाँ पे इंडियन हमारे भाई है, एटी में भी है, क्या नाम है उनका, रिजवान भाई, रिजवान का पड़ोसी अली रजा रिजवी, वो तो यूके में है यार। बाहर में गया पाकिस्तान। मैं बात कर रहा हूँ हदीस अहले बैत के तर्जुमे क्यों नहीं हुए, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुए यार। आबिद भाई ग्रो अप, बात पाकिस्तान की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है हदीस अहले बैत। भाई पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही रह गया बात करने को, ना तर्जुमे कुतुब के, पूरा दीन पाकिस्तान पे बेस नहीं करता है। ठीक है जी, ये जो अहले बैत का जो दीन है ये पाकिस्तान पे सिर्फ बेस नहीं करता। पाकिस्तान इज द नॉट द सेंटर। आप सेंटर भी अपनी अपने नजदीक बना ले, लेकिन हम तो दुनिया की बात कर रहे हैं। ये जो कानून आपने बनाए हैं अहले बैत के खिलाफ, क्या अल्लाह यारी क्या पूरी दुनिया में लड़वा रहे हैं शियों को आपस में, और शिया सुन्नी को आपस में, या सिर्फ पाकिस्तान में लड़वा रहा है? भाई उसका मकसद तो पूरी दुनिया का है ना। अगर आप पे कोई पाबंदी लगी है, सिर्फ पाकिस्तान में लगी है, दुनिया भर में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप क्या बात करते हैं? तैयब भाई आप कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं? कतर बोले ना, आपका माइक तो खुला हुआ है ना। कतर में रहता हूं मैं। कतर में आप रहते हैं ना। देखिए पूरी दुनिया पाकिस्तान नहीं है भाई, पूरी दुनिया पाकिस्तान नहीं है। पूरे पाकिस्तान के कवानीन पूरी दुनिया में नहीं चलते। कोई आपको नहीं रोकता तर्जुमा करने से। सही बात, तर्जुमा करने से कौन रोकेगा आपको तर्जुमा करने से? और आपका सेंटर तो ईरान है, आपका सेंटर तो इराक है, आपको पाकिस्तान में रोका गया था। तर्जुमा तो ईरान इराक में नहीं हुआ है। आपके उलमा ने जो तर्जुमे नहीं किए वो तो ईरान इराक में नहीं किए। आसिम भाई ये जो है ना, ये बात ये ना कि जी तैयब भाई प्लीज बोले। मर्जियत ने जो ना हमें जो तकलीद का जो एक निजाम था ना, प्रोपेगेंडा तकलीद का, उसने जनाब करने दिया ही नहीं है तर्जुमा, उसने ट्रांसलेट करने दिया ही नहीं है। अगर ट्रांसलेट किया होता, अगर ट्रांसलेट के ऊपर सर्च की होती कि अरबी पढ़ाई गई होती, उसकी सर्च की गई होती, तो पाकिस्तान में हर उस इमाम बारगाह के अंदर वो किताबें और हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नस्ल है, उसको पढ़ाई जाती हैं। क्योंकि मर्जियत ने ऐसा वाज किया कि उसने उस तरफ आने दिया ही नहीं है। क्यों उसने बिल्कुल कोशिश इसका यहाँ रोके ना, मुझे इसका जवाब दें आप लोग ना, मैं आप लोगों को चेक तो करूं आप लोग कितने समझदार हैं। क्यों नहीं होने दिया उन्होंने, उसकी रीजन बताएं आप। रीजन सिंपल है तो ये है ना सर, रीजन ये है। देखिए जैसे अभी शेख केबला बोलते हैं कि जो एक मास्टर माइंड है उधर बैठा हुआ है ईरान के अंदर, सपोज यानी कि खुमैनी की ये सोच है कि उसने जो देखें अभी इंजीनियर अली मिर्जा वो बात करने के लिए मुनादरा बोलता है कि साजिद नकवी से परमिशन लो तो फिर मैं शिया के किसी नुमाइंदे से बात करूंगा। ठीक है, वो बात सही है, यानी कि उसकी मौजू पे आए। मौजू ये है कि इन्होंने तर्जुमे क्यों नहीं होने दिए, दीन अहले बैत को क्यों छुपाया, इसका जवाब दें। मैं सबसे इसका जवाब लूं, उस पर खत्म करूं प्रोग्राम। मैं दे दूंगा जवाब आप लोगों को, ठीक है ना। आपको क्या लगता है इन्होंने दीन अहले बैत क्यों नहीं बताया लोगों को, तर्जुमे क्यों नहीं होने दिया? आपका क्या ख्याल है, ये पूछ रहा हूं मैं। मैं तुमसे भी पूछूंगा, बिल्कुल तैयब भाई बताएं आपको क्या लगता है। इन्होंने नहीं होने दिया तर्जुमा, इन्होंने नहीं अपना बताने दिया, क्योंकि इन्होंने बोला भी जी जो अहले इनको हदीस हम लोग समझाएंगे, हमारे अलावा इनको हदीस समझ आ ही नहीं सकती। अगर इनको हदीस समझ आ गई तो वो खतरे में। नहीं तैयब भाई नहीं, आप सही नहीं जा रहे। वो हदीस नहीं समझ आ रही, वो कह रहे आप हदीस नहीं समझते, ये अलग बात है। बात ये हो रही है कि तर्जुमे तो वो होने देते, वो कहते हैं कि आप हदीस पे अमल ना करें। हदीस के तर्जुमे कर देते, कहते हैं आप हदीस पे अमल ना करें और आप फतवों पे अमल करें। आसिम भाई आप माइक खुला रखें, आप क्यों माइक बंद कर रहे हैं? आसिफ भाई मेरे साथ चले आप,
آپ میرے ساتھ چلیں, آپ کا مائک بند ہے, کیسے چلیں گے میرے ساتھ؟ ہاں, تو کہنے کا یہ مطلب ہے بھائی کہ یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے دین اہل بیت کی احادیث کے ترجمے نہیں ہونے دیے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی اس کی کہ بھائی وہ ترجمے ہونے دیتے, پھر وہ کہتے بھائی ان حدیثوں پہ عمل نہ کریں, آپ فتووں پہ عمل کریں, تو مسئلے کا حل ہو گیا تھا نا. مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پہلے ذرا عامر بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس جواب ہے. عامر بھائی آپ بتائیں, آپ کے پاس جواب ہے. عامر افتخار بھائی. جی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس سے تقلید کو خطرہ ہو جاتا تھا. نہیں, لوگوں کو وہ تو وہ الگ بات ہے, اس کا جواب میں نے دیا, اس کا جواب میں نے دیا. اس کے بعد لوگوں کو سمجھ آ جانا تھا کہ دین عالم محمد سے کیسے لینا ہے. ہم نے فتووں پہ نہیں چلنا, ہم نے عالم محمد کا جواب دیا. نہیں, غلط جا رہے ہو بھائی. اس کا جواب میں نے دے دیا نا کہ وہ ترجمے ہونے دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں حدیث پہ عمل نہ کرو. حدیث آپ ترجمہ کر رہے ہیں لیکن آپ اس میں غلطی کریں گے, آپ فتوے پہ عمل کرو. عاصم بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بات صحیح ہے, میں زیادتی تو نہیں کر رہا. نہیں, آپ جن پوائنٹس کے اوپر ذکر کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ آپ کا بہت, میں سمجھ رہا ہوں پوائنٹ کو, لیکن شاید آپ سے ہم سے زیادہ میں زیادتی میں مجھے یہ تو بتا دیں, میں نے طیب بھائی عامر بھائی سے زیادتی تو نہیں کی. میرا سوال یہ تھا کہ انہیں دین اہل بیت کی احادیث کا ترجمہ نہیں ہونے دیا, تو اس کی ریزن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ان کی تقلید کو نقصان پہنچتا. تو میں نے کہا اس کا حل ہے نا بھائی, وہ ترجمہ ہونے دیتے اور پھر کہتے ہیں ترجموں پہ عمل نہ کرو, ہم نے آپ کو حکم لگا کے دیا ہے ان احادیث کے موافق, ان فتووں پہ عمل کرو, تو مسئلہ تو حل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اب اس میں یہ کہ ہاں, اس میں یہ کہ نور بھائی کمنٹ کرتے ہیں تو پھر میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. جی نور بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, اس پہ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ جی میں میرا جو خیال ہے یہ ساری توضیح مسائل وغیرہ یہ وہ ساری اس کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ حدیث کی ڈیمانڈ ہونی تھی. اور دوسرا یہ کہ جو فکر جو ہے جو ہماری حدیث میں ہے وہ فکر ان کے پاس نہیں ہے, اسی کے پاس نہیں. آپ سے ایک سوال ہے, وہ آپ کی بات آپ بعد میں کیجیے گا. میں نے ایک سوال رکھا ہے کہ انہوں نے احادیث اہل بیت دین اہل بیت کا ترجمہ نہیں ہونے دیا, اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے, اس کا جواب مجھے دیں گے آپ؟ شدول شاد چوہے پیدا کرنے سے اوقات دیتے ہیں اللہ خیر سلام. نہیں مطلب آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. عاصم بھائی میں آپ تھوڑا سا غور کریں, میں نے اس کا جواب پہلے بھی دیا تھا, اگر آپ تھوڑا غور کریں تو میں نے جواب دیا تھا اس کا. آپ کیا کہتے ہیں پھر بھی خیال, اپنا خیال بتائیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ کچھ تو ہوگا ذہن میں بہت ساری باتیں ذہن میں ہیں, لیکن یہ کہ جو بات ذہن میں آتی ہے وہ نظام ہے, نظام ہے. مجھے جو ورڈ سمجھ میں آتا ہے, آپ بہت قریب آ گئے. اب مطلب ایگزیکٹلی بات یہ نہیں ہے, لیکن بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے نا قبلہ کہ احادیث اہل بیت کا ترجمہ ہوتا ڈیفینیٹلی ان کے نظام کو خطرہ ہوتا, جس کا تقلید سے تعلق بنتا. جو ایگزیکٹلی بات ہے وہ یہ کہ تلخ بات بتا رہا ہوں, آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. دین اہل بیت کے اندر وہ حقائق ہیں کہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوں گے. دین اہل بیت کے اندر وہ حقائق ہیں, شہنشاہ نقوی سچ کہہ رہا ہے. دین اہل بیت وہ ہے جو آپ کو لڑوا دے گا, جیسے مکے والوں کو نبی نے لڑوا دیا. مکے والوں نے بھی کہا تھا نا, تمہاری وجہ سے یہاں باپ نے بیٹوں کے گلے کاٹ دیے. صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. مکے والے کہہ رہے تھے تمہاری وجہ سے یہاں پہ خانہ جنگی ہوئی. مکہ ہمارا سینٹر تھا, ہمارے پاس فل اتھارٹی تھی, ساری قومیں ہمارے آگے یہاں نیاز چڑھاتی تھیں, حج کرتی تھیں. ٹھیک ہے جی, لباس تک ان کو اتار کے دینا پڑتا تھا. ٹھیک ہے نا, وہ عظیم ترین حج میں وہ کہتے ہیں نا کہ بغیر بے لباس کرتے تھے, تو لباس آپ لے کے جا نہیں سکتے, تبرکن وہی چھوڑ کے جانا پڑتا تھا مکے میں. اس زمانے میں لباس بہت قیمتی ہوتے تھے, جانور کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے. تو دین اہل بیت کا مطلب ہے دین محمد و آل محمد. تو دین محمد نے پہلے بھی لڑوایا تھا, دین محمد و آل محمد نے آج بھی لڑوایا ہے. وہ اتنا سچ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ آپ ہضم نہیں کر سکتے. یہ ترجمے اسی لیے نہیں ہونے دیتے کہ دین اہل بیت نہ ان کو ہضم ہوتا ہے نہ ان کے بھائیوں کو, جو ان کی جان ہے نا, ان کے سنی بھائی, ان کو دین اہل بیت ہضم نہیں ہوتا. ترجمے روکنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ دین اہل بیت ظاہر نہ ہو جائے, لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اللہ کا دین کیا ہے. دیکھو, یا تو یہ دین جھوٹا ہے یا تو یہ دین سچا ہے. اگر یہ دین سچا ہے تو آپ اس سے منہ کیسے موڑیں گے؟ اس پہ مٹی ڈال کے مٹی پاؤ. کیا خیال ہے؟ ادر بھائی بھی سن رہے ہیں, مٹی پاؤ. وہ کہتے ہیں نا کوئی معاملہ آپ کہتے ہیں نا یار یہ خراب ہو جائے, تو کہتے ہیں مٹی پاؤ یار, چھوڑ دفاع کرو, کہیں اور چلتے ہیں, یہاں کینسل کرو. تو عاصم بھائی معاملہ یہ ہے کہ دین محمد و آل محمد کسی سے ہضم نہیں ہوتا, اسی لیے اسے چھپا کے رکھو. پھر یہ اس کا نام دیتے ہیں تقیہ. انہوں نے یہاں بھی تقیہ کیا کہ لوگوں تک دین اہل بیت نہ پہنچے, لوگ انجان رہیں, ہمارے فتووں پہ عمل کریں, نام کے طور پہ شیعہ رہیں. یہ تھا اس کا جواب. صحیح بات. سلیس کو سلیس جیسے سندھی کی کتابیں پڑھتے تھے نا, جب ہم کراچی میں ہوتے تھے تو اس وقت سندھی کی کتابیں پڑھتے تھے تو سلیس سندھی لکھی ہوتی تھی, آسان سندھی. تو یہ وہی آسان شیعت کو آسان بنا دیا لوگوں کے لیے, مطلب ڈائلیوٹ کر دیا اس کو. گڈ ورژن, گڈ ایزی ورژن, جیسے لیٹسٹ بائبل آتی ہے نا فار نارمل مین, ٹھیک ہے نا, عام آدمی کے لیے بائبل آتی ہے کہ جی یہ آسان کر کے آپ کو دیا گیا. تو شیعت کو نا اوپر کا کور ڈالا ہے شیعت کا, اندر اس کے وہی غلاظتیں ڈالی ہیں, اور آپ کو کہہ دیا جی آپ شیعہ ہیں, آپ خوش ہو گئے بھائی میں تو شیعہ ہوں, ٹھیک ہے جی میں تو جنت جاؤں گا, مولویوں کی بات مان کے. اور دین اہل بیت کبھی پیش ہی نہیں کیا گیا, اور اس پہ مٹی ڈالی گئی. مٹی ڈالنے سے مراد یہ کہ ترجمہ نہ ہونے دو, کیونکہ یہ حقائق کو میں یاد ہے آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے مولا علی کو یاسوب الدین کہا, ٹھیک ہے نا.
اور مولا علی کی حدیث میں ہمیں جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے شیعہ شہد کی مکھیوں کی مانند ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے پیٹ میں کیا ہے تو انہیں کھا جائیں گے. مطلب ہمارے عقائد اگر ہم ظاہر کرتے ہیں نا پبلکلی تو لوگ ہمیں نیچرلی، ان زمانوں میں خلفاء کے زمانوں میں بادشاہوں کے دور میں کوئی سوشل میڈیا کا دور تھوڑی تھا. صحابہ کرام چوکوں پہ جب ذکر علی کرتے تھے، ولایت علی کا دعویٰ کرتے تھے تو وہ مار کھاتے تھے نا، کیونکہ دیر واز نو اینی ادر وے، تو تھا نہیں نا عاصم بھائی. بھائی سوشل میڈیا تھوڑی ہے کہ آپ جا کے پرچار کریں گے دین اہل بیت بتائیں گے لوگوں کو. آج تو ہے، آج بھی تم نے چھپایا اس کا کون سا تقیہ یار. ابھی کل ہم تقیہ پہ بات کر رہے تھے، بھائی یہ بات اس کی شرائط ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ آپ ہر چیز کو تقیہ بنا کے پیش کر دو. ٹھیک ہے نا، اپنا